بجٹ پاس ہوا تو رپورٹس یہ ہیں کہ نہ وزیر اعظم تھے نہ لیڈر آف دا اپوزیشن راجہ ریاض. آپ کو یاد پڑتا ہے عرصہ دراز سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں بجٹ کس طرح پاس ہوتا ہے کہ نہ وزیر اعظم ہو نہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو, تو یہ کیا رہا ہے, پارلیمنٹ چل کس طرح سے رہی ہے؟ پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں, یہ تو فیک پارلیمنٹ ہے. اس میں تو جو سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ تو ہے ہی نہیں اسے. تو اس کو تو جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں آپ, اس سے بھی ایک اور چیز وہ دیکھ لیں نا, ایک جو بہت بڑی انوملی آج ہوئی ہے کہ یہ چوتھا بجٹ ہے بائی دی وے اس بجٹ پروسیس میں. ایک پہلے جو انہوں نے 60 روپے قیمت بڑھائی تھی, اس کے بعد پھر انہوں نے آ کے ایک بجٹ دیا, اس کے بعد جناب والا پھر یہ 5 دن پہلے آئے, انہوں نے کہا کہ اب یہ فائنل ہے. اور آج پھر انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ان کے پاس وہ آیا MEFP, تو اس کے بیسس پہ ایک اور چوتھا یہ بجٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے یہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اور سینٹ بھی ہوتی ہے. سینٹ میں تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. یہ پچھلے 2 جو بجٹس آئے ہیں, جو 2 ایٹریشنز آئی ہیں, اس میں سینٹ تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ کس قسم کا ہمارا پروسیس ہے. تو میں نے آج ٹویٹ کیا, میں نے کہا یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو آپ نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ آپ مطلب یہ تو ایک مذاق ہے جناب. اور راجہ ریاض کا اپوزیشن کا لیڈر ہونا یہ بھی تو ایک بہت بڑا مذاق ہے. لیکن یہ سہے جا رہے ہیں ہم, یہ ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے اور ہم سہے جا رہے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. میں خاور گمن صاحب, آپ بھی عرصہ دراز سے 2 دہائیوں سے تو پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں, ایسا آپ کو یاد پڑتا ہے بجٹ پاس ہو رہا ہو اس دن نہ وزیر اعظم ہو نہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے تھے؟ دیکھیں ارشد صاحب, ہم نے شام ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھا تھا, سنا تھا, اور موجودہ جو پارلیمان ہے اس کو کئی دفعہ کور کیا, خاص طور پر بجٹ سیشنز. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2008 سے 2013 تک یہی احسن اقبال صاحب روٹی لے کے آیا کرتے تھے, گلے میں کچھ ہار ڈال لیا کرتے تھے, یہاں پہ چوڑیاں جو پھینکی جاتی تھی کہ یہ چوڑیاں پہن لیں جو آپ یہ حشر کر رہے ہیں. بجٹ نہ صرف ملک کی اکانومی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اگلے سال کے لیے کیا کریں. ایک کٹ موشن کے اوپر ایک جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے, اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, کاؤنٹنگ ہوتی ہے, تو بات چیت ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن اس کے اوپر کیا بات کر رہی ہے. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں اس نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ موجودہ پارلیمان کی جس طریقے سے بے توقیری ہوئی ہے, حکومت اس پارلیمان کو کیا سمجھتی ہے. میرے خیال میں جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آپریشن رجیم چینج کے تھے وہ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے. نمبر 1 نیب لاز, نمبر 2 EVMs, آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی کا رائٹ جو ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد کچھ تعیناتیاں ہیں, نیب کا چیئرمین تعینات ہونا ہے, اس کے اوپر ظاہر بات ہے لیڈر اپوزیشن آئینی طور پر تو چاہیے, گو کہ وہ امیدوار ہیں آئندہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے, جو محترم ہمارے راجہ ریاض صاحب ہیں. اس کے علاوہ کچھ تعیناتیاں اس سال کے نومبر کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے نومبر والا, اس پہ بریک کے بعد بھی آپ سے بات کریں گے, کوئی توشہ خانہ کی کوئی گھڑیوں کی بات کریں گے. شوکت ترین صاحب, آج جو فائنینس بل کے میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں کلوز 1, اس کے بعد بتایا گیا میکسیمم پیٹرولیم لیوی ریٹ ڈیزل پہ 50 روپے, موٹر گیسولین 50, سپر گیسولین 50, ہائی آکٹین پہ 50 روپے. تو یہ 50 روپے مزید پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت بڑھے گی؟ دیکھیں ارشد بھائی, آپ 50 روپے کو رو رہے ہیں. ارے بھائی اندر وہ نمبر دیکھیں, 855 بلین روپیہ PDL کی مد میں انہوں نے ریکور کرنا ہے اگلے سال. جب ہم نے بھی لکھا تھا کہ 600 اور کوئی میرے خیال میں 32 کے 30 ہم کریں گے, لیکن میں جب مارچ کے بیچ میں اینڈ آف مارچ ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے صرف 135 کیا تھا صرف, اور باقی ہم نہیں کیا تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار سپر سائیکل چل رہا ہے, عوام پہ بوجھ ڈالنا اچھی بات نہیں ہے. اور لوگ ہمیں اس وقت بھی یہ کوستے تھے بار سے بیٹھ کے. پھر انہوں نے اب نہ صرف کہ وہ بڑھائے, آپ نے دیکھا ریٹس بڑھائے, لیکن اب PDL جو ہے اس کو 855 بلین یہ ریکور کریں گے اگلے سال. اور میں نے تو سیلز ٹیکس 0 کر دیا تھا پیٹرولیم پروڈکٹس پہ, یہ اب اس پہ بھی 11% سے شروع کریں گے جولائی میں, اور یہ اس کو بھی 17% پہ لے کے جائیں گے. یہ تو جو ہے مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آنے والا ہے, اور عام آدمی پھنسے گا. جب یہ کہتے ہیں نا عام آدمی کو ہم کچھ نہیں کریں گے, ارے عام آدمی یہ کیا, یہ اچھا پھر ڈیزل جو ہے
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پیٹرول تو چلو لوگ اپنی گاڑیوں میں کرتے ہیں، موٹر سائیکلز میں کرتے ہیں، ڈیزل تو ہے ہر چیز میں اس کا اس کا افیکٹ آتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن میں جب ہے تو آپ کی ریل گاڑی کے اوپر آ جائے گا، آپ کی بسز کے اوپر آ جائے گا، یہ ٹرانسپورٹیشن میں پھر جو آپ کے جو خرد و نوش کی چیزیں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، 40% جو ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈبل ہو جائے گی، وہ اس کا مطلب مہنگائی بڑھے گی۔ اس کے بعد یہ جنریٹرز کو لوڈ شیڈنگ انتہائی مطلب حد تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس پہ تو مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں پورے ملک میں کہیں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، کہیں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ جی تو یہ تو ہے۔ اب اور آگے سنیں کہ پھر یہ ہے کہ چلیں جی گیس بھی بڑھا دیں گے 45%، اور اس کے بعد الیکٹریسٹی کو بھی یہ 47%، لیکن وہ وہاں بات رکتی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تھی گیس کی جو سلیبس تھیں، جو سب سے نچلی سلیب ہے جو ہمارے جن کو ہم پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کے جو بل ہیں 350% بڑھیں گے۔ 100 روپے کا اس کا بل ہے تو اب 450 ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بجلی کے بھی یہی ہے، سب سے نچلا جو سلیب ہے اس کا جو ہے ویسے تو یہ کہتے ہیں 47% بڑھے گا، لیکن اس کی جو ہے بجلی جو ہے وہ 75% بڑھ جائے گی۔ تو یہ کہاں کہہ رہے ہیں، کہاں کا یہ وہ مطلب کہہ رہے ہیں، اپنا کلیم کر رہے ہیں کہ غریب آدمی کے اوپر ہم بالکل بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد باقی چیزیں بھی میں آپ کو 2-4 بتا دیتا ہوں جو ان کی زبردست انہوں نے کام کیے ہیں، اور وہ زبردست کام یہ کیے ہیں کہ سیلریڈ کلاس پہ 80 ارب روپے کا ٹیکس ٹکا دیا ہے۔ بالکل، یہ ڈاکومنٹ میرے سامنے بھی پڑا ہے، اس میں مختلف جو انہوں نے سلیبز بنائے ہیں اس میں پلس 35% آف دا اماؤنٹ، 32%، 25%، 20% ایڈیشنل اماؤنٹ ان ایڈیشن ٹو دا ٹیکس یہ سیلریڈ انڈیویجولز پہ بھی لگا دیا، لیکن اس سے کہہ رہے ہیں غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واقعی ایسا ہے؟ ہم تو غریب آدمی چھوڑے یار، سفید پوش آدمی جو ہے جس کی جنہیں فرض کرو جی 50,000 کو تو چلیں جی پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، اور اس سے اوپر تو پھر ٹیکس لگانا شروع کر دیا انہوں نے۔ سفید پوش آدمی جو ہے وہ کہاں جائے گا یار؟ اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ 80 ارب روپیہ بھی تو یہ لوگ دے رہے ہیں نا یار، یہ لوگ ہی دیں گے نا۔ اچھا اب اس کے بعد انہوں نے کہا جی امیروں پہ ہم نے ٹیکس لگا دیا 10%۔ ارے امیروں پہ نہیں لگایا، کمپنیوں پہ لگایا ہے۔ پروڈکشن جو کر رہی ہیں، جو آمدنی اس اکانومی میں دیتی ہیں، جب اس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے تو آپ کی جو گروتھ ہے وہ گرے گی، لوگوں کے پروفٹ کم ہوں گے، وہ گرے گی تو ان امپلائمنٹ ہوگی تو اس کا کس کو نقصان ہوگا؟ تو یہ دیکھیں، اور پھر جب ان کے اوپر جو ٹیکس لگے گا تو وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر اس کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور وہ قیمتیں جو ہیں عام آدمی ہی اس کی پوری کرے گا۔ پھر ان کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو اناملیز میں 3-4 بتا دیتا ہوں آپ کو، بڑی 800 ارب روپے کا جناب پروونشل سرپلس آ جائے گا جی۔ ان کے بجٹ تو آئے گئے نا سارے پروونسز کے، 80 ارب روپے کا سرپلس پڑا ہوا ہے۔ اب 700 جو 20 ارب کا سرپلس جب نہیں آئے گا تو پھر یہ اور ٹیکس لگائیں گے، تو ایک اور ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے انفلیشن جو ہے وہ 11.5% کی ہے۔ ارے 28% تو اس وقت ایس پی آئی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ پہلی تاریخ کو آپ کی جو انفلیشن 13.8 تھی وہ بڑھے گی۔ ہمارے خیال میں ایوریج انفلیشن 18, 19, 20% ہوگی۔ اس سے ہوگا کہ اس کا فسکل ڈیفیسٹ پھر آؤٹ ہو جائے گا، پھر ان کو پھر ایک منی بجٹ لانا پڑے گا۔ IMF تو نہیں چھوڑے گا ان کو۔ سو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اچھا پھر ایک جو بہت بڑی چیز ہوئی IMF نے کی ہے، اور وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنائیں جو ریویو کرے امپلیمنٹیشن آف اینٹی گرافٹ پالیسیز۔